کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، لا جرم، نہیں شک اس میں، انما، کہ بے شک وہ چیز کے جو، تدعوننی، جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، لیس لہ، نہیں ہے اس کے لیے، دعوت، پکار کو قبول کرنا، فی الدنیا، دنیا میں، ولا فی الآخرہ، اور نہ ہی آخرت میں، وَأَنَّ مَرَدَّنَا، اور بلا شبہ ہمارا لوٹنا، الی اللہ، اللہ ہی کی طرف ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً حد سے بڑھنے والے، ہم اصحاب النار، وہی دوزخی ہیں، فَسَتَذْكُرُونَ، تو ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول، جو میں کہتا ہوں، لکم، تم سے۔ یہاں تک پڑھیے اس کو فی الحال۔ پچھلی آیات میں اس مرد مومن نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اے میری قوم، میں جب تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہوں، اس کی مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہوں، تو تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں نہ صرف یہ کہ اللہ کا انکار کروں، بلکہ یہ کہوں کہ اللہ کی بجائے کوئی اور ہستی اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ تو گویا کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو۔ چلو اگر تمہاری بات کو مان ہی لیا جائے تو تمہاری بات کسی دلیل کے ساتھ ہو، کوئی سمجھ میں آنے والی ہو، اس کا کوئی واسطہ وسیلہ ہو، یا کسی کتاب کے اندر وہ لکھی ہوئی ہو، یا تم اپنے دعوے کا کوئی ظاہری طور پر کوئی مظہر پیش کر سکو تو پھر تو بات مانی جا سکتی ہے۔ لیکن جب تمہارے پاس کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے، بلا دلیل تم بات کر رہے ہو، تو پھر میں کیوں کر تمہاری بات کو تسلیم کر لوں، جبکہ میرا رب وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے اور ہر چیز پر غالب بھی ہے۔ میرا بھائی، کفر یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ ایک کافر کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ اولاد نہیں دے سکتا، یا وہ کہتا ہے کہ اللہ خود اولاد نہیں دیتا، اللہ کسی اور کے ذمے لگا دیتا ہے۔ کیوں بھائی اللہ کسی اور کے ذمے کیوں لگاتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ اللہ شہنشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ جب اللہ بادشاہ ہے تو بادشاہ بھلا کام کرتا ہے، بادشاہ تو آرام کرتا ہے۔ یہ والی بات کہ بادشاہ آرام کرتا ہے، یہ شرک کے اندر تب آئی جب یہودیوں نے اس عقیدے کو اختیار کیا۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان تخلیق فرمائے اور 7ویں دن نعوذ باللہ اللہ نے آرام کیا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ 26ویں پارے میں 3 جگہ پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو مشرکین دنیا کے آج بھی جتنے مشرک ہیں وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ سارے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو بادشاہ مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ سب کا رب ہے، پروردگار ہے، لیکن اللہ خود کوئی کام نہیں کرتا، یعنی اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں جی اللہ اولاد نہیں دیتا، کون دیتا ہے؟ فلاں دیتا ہے۔ پھر ہر کسی نے اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے۔ ہندو بھگوان کو پوج رہے ہیں، ہندوؤں کی کئی اقسام ہیں، ہر ایک نے اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو دیکھیں، کوئی داتا صاحب جاتا ہے، کوئی کسی دربار پہ جاتا ہے، کوئی کسی دربار پہ جاتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ اولاد مل جائے۔
کسی کو کاروبار میں منافع چاہیے، وہ کسی دربار کی خاک چھانتا ہے۔ شرک کی بودے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے کہ مشرک نے اکیلے نے اپنی مرضی کا کوئی نہ کوئی در بنایا ہوا ہوتا ہے، اور مومن جتنے بھی ہیں وہ سارے ایک ہی در پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں فرمایا کہ اندھیرے بہت زیادہ ہیں جبکہ روشنی صرف ایک ہی ہے۔ اندھیرے بہت زیادہ ہیں، روشنی صرف ایک ہی ہے۔ اس کی اب بحث جو وہ اپنی قوم کے ساتھ کر رہا تھا، اس کی بحث اپنے بالکل اختتام پر ہے۔ یہ آخری باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے سر جھکاؤ، دوسروں سے اپنی مرادیں پوری کرواؤ، ان سے دعائیں مانگو، ان کو پکارو، اپنی مشکلات میں ان سے حاجت روائی طلب کرو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہ تو وہ دنیا میں میری اور تمہاری پکار سن سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں میرے تیرے کسی کام آئیں گے۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آج اگر دنیا میں ہم کسی سوئے ہوئے بندے کو آوازیں دیتے رہیں تو وہ بھی 5ویں 6ٹھی آواز پہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو پہلی آواز پہ اٹھ گیا ہوں۔ اور وہ بندہ جو قبر میں ابدی نیند اللہ نے سلا دیا، اس کے اوپر منو مٹی ہے، وہ اندھیرے میں ہے، اللہ جانے کے اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، وہ ہماری پکار کو کیسے سن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی پکار کو سن لیں، اور اگر وہ آپ کی پکار کو سن بھی لیں تو پھر جواب نہیں دے سکتے۔ ان کے اندر اتنی طاقت ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو صرف بتوں کے ساتھ ہے، بزرگوں کا تو ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا، بزرگوں کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے، دوسروں کو آواز دیتا ہے، حالانکہ وہ اس کی پکار کو قیامت کی دیواروں تک سن نہیں سکتے، وہ نہیں سن سکتے ہیں۔ اب اگر بزرگوں کو ہی دیکھا جائے تو میرا بھائی دنیا میں جتنے بھی آستانے ہیں، جتنے بھی بت ہیں، وہ سارے کسی نہ کسی بزرگ کے نام کے ساتھ منسوب کیے گئے ہیں۔ آپ کوئی بھی ڈھیری بنا دیں اور اس ڈھیری کو کسی بھی بابے کے نام پر منسوب کر دیں، کوئی اللہ معاف کرے نام بھی کھوتے شاہ، گھوڑے شاہ، فلاں شاہ، اس طرح کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر بزرگوں کی بات دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس دنیا کے سب سے عظیم بزرگ کا ذکر کیا کہ وہ بھی قیامت والے دن کام نہیں آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا آپ نے اور آپ کی ماں نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کتنے معجزات تھے ان کے پاس، وہ اس وقت کیا کہیں گے؟ اے اللہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا، میں تو تیرے پاس ہوں، میں تو تیرے پاس آسمانوں پہ ہوں، مجھے نہیں علم کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے، میں نہیں جانتا، میں نے ان سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ جب میں فوت ہو گیا، جب میں تیرے پاس آ گیا تو اللہ پھر تو ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کیا اعمال کیے۔ اب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے امیدیں لگائی یعنی ہمیں وہاں پر فلاں بچا لے گا اور فلاں بچا لے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں وہ دعا کو سن نہیں سکتے، سن لیں تو قبول نہیں کر سکتے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو ان کا واسطہ ڈالتے ہیں، ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں،
ان کو اللہ کے ہاں اللہ تک پہنچنے کی ایک سیڑھی بناتے ہیں. میرا بھائی اللہ تعالیٰ کو سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے اس طرح کے واسطوں وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر واسطے وسیلے ہی ہوں، آپ کسی انگریز کو مسلمان کر لیں، اس کو مسلمان کرنے کے بعد بتائیں کہ لاہور میں ایک دربار ہے، بڑے ہی کرنے والے ہیں، جو جاتا ہے من کی مراد پا لیتا ہے. آپ اس کو سمجھا دیں، انگریز کس زبان میں بات کرے گا؟ انگریزی میں بات کرے گا. بابا جی کون سی زبان بولتے تھے؟ فارسی بولتے تھے، اردو بولتے تھے، کہنے پنجابی بولتے تھے. اب انگریزی کیسے سمجھ آئے؟ چلے مان لیں کہ سمجھ آ بھی جاتی ہے ایک وقت کے لیے. مان لیں بابا جی کو وہ سنائی دے رہی ہے، 10 انگریز کٹھے ہو کے بابا جی کو بلا رہے ہیں، کس کی سنیں گے؟ سبھی کی سن پائیں گے؟ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ اللہ نے خود ان کو بنایا ہے. وہ تو پیدا کیے گئے ہیں. ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں. وعلیکم السلام. وہ بھی تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں. کیا ان کا کوئی ہاتھ ہے جس کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں؟ یا ان کا کوئی پاؤں ہے جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں؟ یا ان کا کوئی کان ہے جس سے وہ سنتے ہیں؟ یا ان کی کوئی آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ پھر اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، تم اپنے شریکوں کو لے کر آؤ، پھر ان سے کہو کہ تمہاری دعا کو قبول کر کے دکھائیں. شرک کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور کائنات کے اندر اتر بھی نہیں سکتی، کوئی بندہ ثابت بھی نہیں کر سکتا ہے. فرمایا لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، آخرت میں بھی وہ اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے. آج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم اپنے پیر صاحب کے واسطے وسیلے سے بچ جائیں گے. اس دن میرا بھائی نبی کام آنے سے انکار کر دیں گے تو پھر پیر فقیر کی کیا ضرورت ہوگی؟ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کا پلٹنا، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ مشرک ہے، وہ مومن ہے، سب کا پلٹنا اللہ کی طرف ہے. اور جو کوئی حد سے بڑھے گا وہ پکا جہنمی. حد سے بڑھنا کیا ہے؟ کہ انسان نہ صرف یہ کہ اللہ کا انکار کر دے بلکہ یہ کہے کہ اللہ سے یہ کام نہیں ہوتا. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو اللہ کے اختیار ہیں، اللہ مختار کل ہے، اس کے اختیارات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس نے اپنا کام کسی کو نہیں دیا ہوا، جو وہ کرتا ہے وہ اس کی شان کے لائق ہے. اور پھر فرمایا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یہ اس کی آخری بات ہے. اس نے کہا کہ لوگو اب اگر تم مانو یا نہ مانو لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی. فَسَتَذْكُرُونَ، ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. ایک وقت ایسا آئے گا. تو ہمیں بھی میرا بھائی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر کہیں پر ہماری طرف سے کوتاہی ہے، سستی ہے، یا ہم شرک کے اندر جانے والے ہیں، یا ہمارے اندر ایسی کوئی آمیزش ہو رہی ہے، تو ہم اللہ کی طرف پلٹیں. اگر آج اپنی خوشی سے پلٹ آئیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، وگرنہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ بندے کو سختی سے اپنی طرف موڑ لائے اور پھر بندہ اس دن بھاگ نہیں سکے گا. اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اور اکٹھے ان کی تلاوت کر لیں گے. سبحانک اللہم